على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعن عوف بن مالك الاشجعي رضي الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم قال خيار ائمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم وتصلون عليهم ويصلون عليكم وشرار أئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم وتلعنونهم ويلعنونكم قال قلنا يا رسول الله أفلا ننابذهم عند ذلك قال لا ما أقاموا فيكم الصلاة لا ما اقاموا فيكم الصلاة على من بلي عليه بال فرآه يأتي شيئا من معصية الله فليقرأ ما يأتي من معصية الله ولا ينزعن يدا من طاعة رواه مسلم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله۔ حضرت عوف بن مالک الاشجعی رضی اللہ تعالی عنہ حضور سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا تمہارے اچھے حکمران وہ ہیں، لفظ یہاں ائمہ ہے، تمہارے اچھے امام وہ ہیں۔ امام کا لفظ اصل میں جو اسلامی ریاست کا سربراہ ہے اس کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ یہ چھوٹی امامت ہے، بڑی امامت وہ ہے۔ تو یہ جو اس میں امام کا لفظ جو ہے یہ اس سے مراد حکمران ہے کہ تمہارے اچھے امام، تمہارے اچھے حکمران وہ ہیں جو جن سے تم محبت کرتے ہو، تم ان سے محبت کرتے ہو اور وہ تم سے محبت کرتے ہو۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ حکمران تھے تو سارا عالم اسلام محبت کرتا تھا اور آپ ان سے محبت کرتے تھے۔ یہی بات حضرت عمر فاروق کی تھی، یہی حضرت عثمان غنی کی تھی، یہ حضرت علی مرتضیٰ کی تھی، بعد میں بھی ایسے گزرے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عثمانیوں کے بعد خلیفہ ایسے تھے جن سے قوم محبت کرتی تھی، آج بھی کرتی۔ گو ان میں بہت ساری خامیاں بھی تھیں، تو فرمایا بہترین تمہارے حکمران وہ ہیں جن سے تم محبت کرتے ہو، وہ تم سے محبت کرتے ہیں۔ یہ رشتے ہیں، ہم نے ایک ہی رشتہ دیکھا ہوا ہے جو خون سے بنتا ہے۔ رشتے بہت سارے ہوتے ہیں، جو آدمی آپ کے پڑوس میں رہتا ہے، پڑوس میں رہنے سے ایک رشتہ بن جاتا ہے۔ آپ کا استاد اور شاگرد کے درمیان جو رشتہ ہے، اس سے مضبوط رشتہ ہے ہی کوئی۔ ایک رشتہ روحانیت کا ہوتا ہے جس میں کوئی آدمی کسی کو اپنا روحانی رہنما مان لیتا ہے، ان کے درمیان رشتہ ہوتا ہے۔ ایک ملک میں رہنے کی وجہ سے رشتہ بنتا ہے۔ اسی طرح کسی اسلامی ریاست میں اللہ تعالیٰ کسی کو حکمران بنا دیتا ہے، کسی کو رعیہ بنا دیتا ہے، ان کے درمیان بھی ایک رشتہ ہوتا ہے، اور یہ تمام رشتے محبت پر مبنی ہونے چاہیے۔ تبھی اللہ تبارک و تعالیٰ جس قسم کا معاشرہ بنانا چاہتا ہے، اگر وہ معاشرہ بن جائے، یہ دنیا آپ کو جنت نظر آئے۔ اگر ہر بندہ دوسرے سے محبت کرتا ہو، حکمران رعیہ سے محبت کرتا ہو، رعیہ حکمرانوں سے محبت کرتی ہو، پوری ریاست میں کسی آدمی کو کوئی تکلیف پہنچے تو سارے اس ریاست میں رہنے والے سارے بندے جو ہیں وہ ان کو تکلیف محسوس،
حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہاری مثال ایسی ہے جیسے ایک جسم ہو، جسم کے کسی ایک حصے کو تکلیف پہنچے سارا جسم بے چین ہو جاتا ہے۔ آپ کا پورا جسم ہے نا، یہ جو آپ کی چھوٹی انگلی ہے اس میں کانٹا چبھ جائے سارا جسم بے قرار ہو جاتا ہے۔ ایسا اگر معاشرہ بن جائے تو پھر جنت نظر آئے گی۔ تو فرمایا کہ ایسے حکمران جن سے تمہیں محبت ہو وہ تم سے محبت کرتے ہو، تم ان کے لیے دعائیں کرو وہ تمہارے لیے دعائیں کریں۔ دعا ہر انسان اپنے لیے کرتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بندہ اپنے لیے تو دعا کرتا ہے، کسی دوسرے کے لیے جو وہاں موجود نہ ہو اس کے لیے جو دعا کرتا ہے وہ اللہ تعالیٰ زیادہ قبول کرتا ہے۔ ایسا آدمی جو آپ کے سامنے، ایک تو وہ ہے جس کے سامنے آپ اس کو سنا کر دعا کر رہے ہیں، کو ریاکاری بھی ہوتی ہے، تو جو آدمی آپ کے ساتھ موجود نہیں ہے اس کے لیے آپ جو دعا کرتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ زیادہ سنتا ہے۔ اور تمہارے برے حکمران وہ ہیں جن سے تم نفرت کرتے ہو وہ تم سے نفرت کرتے ہیں۔ ہمیں جس زمانے میں ہم ہیں اس زمانے میں تو تقریباً ایسے ہی ہوتا ہے کہ عوام جو ہے وہ اپنے حکمرانوں سے نفرت کرتی ہے، حکمران عوام سے نفرت کرتے، اوپر سے تو کہتے رہتے ہیں بہت سی لعنت، تم ان پہ لعنت کرتے ہو وہ تم پہ لعنت کرتے ہیں۔ تو صحابی نے عرض کہ یا رسول اللہ جب یہ صورتحال ہو جائے وہ ہمیں گالیاں دیتے ہو ہم ان کو گالیاں دیتے ہو تو کیا ہم پھر ان کا مقابلہ نہ کریں، ہم ان کے مقابلے میں نہ آ جائیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی اجازت نہیں، وہ جو تمہارے حکمران بن گئے ہیں ان کے خلاف تم اس وقت تک نہیں جا سکتے جب تک وہ تمہارے درمیان نماز کا نظام قائم کرتے ہیں۔ اس زمانے کا جو حکمران ہے اس کی تو یہ ڈیوٹی ہی نہیں۔ مسلمان معاشرے میں صلاۃ کا نظام قائم کرنا یہ حکمرانوں کی ذمہ داری۔ حضور صلی اللہ تعالی وسلم مسجد نبوی میں خود ہی خطبہ ارشاد فرمایا کرتے، اور جو آپ کے مقرر کردہ گورنر مختلف صوبوں میں تھے وہ ہر علاقے کی جو مرکزی مسجد تھی وہی ان کا جو امیر تھا وہی اس کی امامت کرتا تھا، خطابت بھی وہی کرتا۔ تو یہ نماز کا نظام قائم کرنا جس کا اب تو تصور ہی کوئی نہیں، اب تو ہمارے حکمرانوں کو نماز آتی ہی نہیں، پڑھنے کا طریقہ ہی نہیں آتا، یہ پڑھ کے ادھر یورپ سے آتے ہیں ادھر ہمارے حکمران بن جاتے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، ان کے مخالف ہونے کی اجازت نہیں ہے، اس وقت تک اجازت نہیں ہے جب تک وہ تمہارے درمیان نماز کا نظام قائم کرتے ہیں۔ اس بات کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 مرتبہ فرمایا۔ دوبارہ فرمایا لا ما اقاموا فیکم الصلاۃ، تم ان کے مقابلے میں نہیں آ سکتے اس وقت تک جب وہ نماز کا نظام قائم کریں۔ تو جب نماز کے نظام کو قائم کرنا حکمران اپنی ذمہ داری ہی نہ سمجھتا ہو، کہتا ہو یہ ہماری اسلامک اسٹیٹ ہے، ایسے بڑا فراڈ اور کیا ہو سکتا ہے۔ آج کا حکمران جو ہے وہ کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ریاست ہیں، یہ مسلمان ریاست، مسلمانوں کی ریاست آپ اس کو کہہ سکتے ہیں، مسلمان ریاست نہیں ہے کیونکہ اس کے اپنے ضابطے ہیں، اور اس میں حکمران کے لیے نماز کا نظام قائم کرنا یہ پہلی شرط ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تک یہ نظام وہ قائم کریں، باقی چیزوں میں ہو سکتا ہے ان کی سوچ غلط ہو تمہاری ٹھیک ہو، اختلاف بھی ہو سکتا ہے، لیکن نماز وہ قائم کر رہے ہیں تو وہ تم ان کی مخالفت نہیں کر سکتے۔ علامہ ولی علیہ والن فراش یاتی شیئن من معصیت اللہ فلیقرأ ما یاتی من معصیت اللہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے جس کا کوئی آدمی حکمران بن جائے اور جو اس کا حکمران بن گیا ہے اس سے وہ کوئی ایسی چیز دیکھے جو گناہ ہے، جس پہ عمل کرنا گناہ ہے، تو حکم کیا ہے؟ فلیقرأ ما یاتی، تو جو رعایا ہے اس کی ذمہ داری یہ ہے کہ جو بادشاہ یا حکمران جو غلط کام کر رہا ہے
اس کو اپنے دل میں ناپسند کرے. اس کو عام حکم یہ ہے کہ جہاں تمہیں برائی نظر آئے اگر ممکن ہو تو ہاتھ سے اس کو ختم کرنے کی کوشش کرو، اور اگر ہاتھ سے تم اس کو ختم نہیں کر سکتے تو زبان سے اس کے خلاف آواز اٹھاؤ، اور یہ بھی نہیں کر سکتے تو دل میں اس کو برا سمجھو. کسی برائی کو صرف دل میں برا سمجھنا، کچھ کہنا نہیں، کچھ کرنا نہیں. فرمایا یہ ایمان کا کمزور ترین درجہ ہے. لیکن جو حکمران ہے آپ کا، وہ اگر غلط کام کرتا ہے آپ کے پاس صرف دو آپشن ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تلوار نہیں اٹھا سکتے، زبان سے اس کو کہہ سکتے ہو تم نے یہ غلط کیا، اور اگر یہ نہیں کہہ سکتے تو پھر از کم دل میں برا سمجھو. اگر دل میں برا نہیں سمجھو گے تو پھر فرمایا برائی کو دل میں برا سمجھنا ذالک اضعف الایمان، یہ ایمان کا کمزور ترین درجہ ہے. فرمایا کہ اگر وہ کوئی برا کام کرتا ہے تو اس کے برے کام کو برا سمجھو، لیکن اس کی اطاعت سے گردن تم نہیں کھینچ سکتے. اس کی اطاعت کرنا جو ہے یہ تمہاری ذمہ داری ہے. کچھ فیصلے وہ ہیں جو اللہ تعالیٰ پہ چھوڑ دو نا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہاری ذمہ داری وہ پوری کرو جو تمہارے حکمران ہیں. اگر وہ اپنی ذمہ داری پوری نہیں کرتے تو ان سے اللہ تعالیٰ نبٹ لے گا، تم نے اپنا کام کرنا. اس حدیث پاک کو امام مسلم نے روایت فرمایا. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. ایک جو ہم ان چیزوں کا بیان پڑھ رہے ہیں جو مکروہ ہے. اقراء بات ہم اپنی یہ سرین زمین پہ رکھ کے گھٹنے کھڑے کرتے ہیں، پھر بات ہاتھ ادھر ادھر رکھتے ہیں. اس بیٹھنے کے اس طریقے کو ایک کہتے ہیں. نماز میں کسی حالت میں بھی اس طریقے سے بیٹھنا مکروہ ہے. افتراش الذرائع تشریف حکم ہے. یہ جو سجدے میں آپ نے یہ جو بازو ہیں ان کو زمین پر ٹیک دینا یہ بھی مکروہ ہے. اور بلا وجہ اپنی آستینوں سے کپڑا اٹھا لینا، کئی لوگوں کی عادت ہوتی ہے رکھتے ہی نہیں ہے. کوئی وجہ عذر ہو تو اور بات ہے، بغیر عذر کے اپنی آستینوں سے کپڑا اٹھانا جو ہے اس کو یہ بھی مکروہ ہے. پردہ مرد کے لیے پردہ جو ہے وہ ناف سے لے کر گھٹنے تک ہے. اس میں سے اگر ایک بال بھی جو ہے وہ کھلا ہوا تو نماز نہیں ہوگی، شرط ہی پوری نہیں ہوگی. لیکن باقی جسم جو ہے وہ آپ کو نے جب نماز پڑھنی ہے تو آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور پیش ہونا ہے. جس طرح دنیا میں کہ آپ کسی بڑے عہدیدار کے پاس جاتے ہیں تو کوشش کرتے ہیں کہ بہترین لباس پہن کے. یہاں آپ نے اپنے رب کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے. جتنا بہترین لباس آپ سے ہو سکے، بہترین اپنی حیات قضائی آپ بنا سکتے ہیں اتنی بناؤ. ادب کا تقاضا یہ ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ کے حضور حاضر ہونا. تو کوئی آدمی جو ہے اس میں عذر کوئی نہیں ہے، قمیض پہن سکتا ہے، لیکن صرف شلوار پہن کر وہ اس نے اپنا حصہ جو ہے وہ ناف سے لے کر گھٹنوں تک حصہ جو ہے وہ کور کیے ہوا ہے، کہتا ہے میرا ستر عورت پورا ہے، تو نماز تو اس کی ہو جائے گی لیکن یہ نماز مکروہ ہوگی. قمیض پہن سکتا ہے لیکن بلا عذر جو ہے وہ صرف شلوار میں نماز پڑھتا ہے، یہ مکروہ ہے. کوئی آدمی آپ نماز میں ہیں تو کوئی آدمی سلام کرتا ہے اور
آپ اشارے سے اس کے سلام کا جواب دیتے ہیں، اشارے سے سلام کا جواب دینے سے بھی نماز مکروہ ہو جاتی ہے۔ زبان سے دیں گے تو نماز ٹوٹ جائے گی، اشارے سے دیں تو نماز مکروہ ہو جائے گی۔ گوٹھ مار کر بیٹھنا، جس طرح پہ اس کو تربو کہتے ہیں، تربو کہتے ہیں گوٹھ مار کر بیٹھنا۔ اگر عذر نہ ہو، بعض لوگ جو ہیں وہ جس طریقے سے ہم نماز میں بیٹھتے ہیں دو زانو ہو کر نہیں بیٹھ سکتے، اس طریقے سے بیٹھتے ہیں تو اجازت ہے، لیکن عذر کے بغیر کوئی آدمی ایسے بیٹھتا ہے تو یہ مکروہ ہے۔ کچھ لوگ اپنے بالوں کی یہاں جو ہے وہ جوڑا سا بنا لیتے ہیں، ایسا کرنا بھی مکروہ ہے۔ کچھ لوگ ایسے کرتے ہیں کہ یہ سر کے اوپر ادھر دائیں بائیں کپڑا جو ہے وہ لپیٹ لیتے ہیں، درمیان سے سر کو کھلا رکھتے ہیں، اس کو احتجار کہتے ہیں، اس کو احتجار کہتے ہیں، یہ بھی مکروہ ہے۔ اپنے کپڑے کو لپیٹ کر اوپر جو ہے وہ اکٹھا کر دینا، جو نارمل اس کی جگہ اس پہ نہ رکھنا، یہ بھی مکروہ ہے۔ ایک بات کی عام لوگ خیال نہیں کرتے، صدر، صدر مکروہ ہے۔ صدر یہ ہے کہ آپ کپڑا کندھے پہ رکھیں یا سر پہ رکھیں، اس کے دونوں سائڈیں جو ہیں ان کو کھلی چھوڑ دیں۔ رومال رکھتے ہیں نا، کئی لوگوں نے رومال کندھے پہ رکھا ہوتا ہے اور اس کی دونوں سائڈیں نیچے ہوتی ہیں، یہ آپ کندھے پہ رکھیں یا سر پہ رکھیں، اس کو صدر کہتے ہیں اور یہ مکروہ ہے۔ یہ اکثر بڑے بڑے لوگ جو ہیں وہ اس کی پرواہ نہیں کرتے، ایسے کرتے ہیں۔ کندھے پہ آپ کپڑا رکھتے ہیں، دونوں سائڈیں نیچے کھلی چھوڑ دیتے ہیں، یا سر پہ رکھتے ہیں، یہ دونوں صورتیں صدل ہیں اور یہ مکروہ ہیں۔ کپڑے میں ایسے بند ہو جانا کہ جسم کا کوئی ایسا باہر نہ نکلے، ایسے جس طرح آدمی جو ہے وہ سوتا ہے تو اپنے آپ کو ایسے لپیٹ لیتے ہیں، ایسے کب سردی لگے آپ ایک کپڑا لیں، اس کو ہر طرف سے جو ہے نا وہ اپنے اوپر لپیٹ لیں، کوئی آپ کے جسم کا ایسا باہر نہ نکل سو، تو اس کو یہ بھی کرنا، ایسا کرنا بھی مکروہ۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔